پھر وہ وزیر کیا کرتا ہے، اپنے گھر لے جا کر اپنی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کو اس نوجوان کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ تو اپنے حسن کی طرف اسے مائل کر لے، اپنا دیوانہ بنا لے، اپنی محبت میں اسے گرفتار کر دے۔ جب یہ نوجوان تیری محبت میں وارفتہ ہو جائے گا، تو جو کہے گی وہ کرے گا، اور میں تجھے بادشاہ سے منہ مانگا انعام دلاؤں گا۔ یہ بیٹیاں آج اس لیے چھوڑتے بھی ہیں کہ تمہارا ایمان متزلزل ہو جائے۔ ہاں یوں ہی عیاشیاں نہیں ہوتی ہیں، ننگا پن یوں ہی نہیں، یہ تمہارے ایمان کو خریدنے کے سودے ہیں۔ آج جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، بہت سارے نوجوان، میں یہ کہتا ہوں اگر تمہاری آنکھیں اتنی ہلکی ہیں کہ یہ چکا چون کو دیکھ کر کے تم بک جاتے ہو، تو پھر تم نے اپنے نبی پاک کی محبت کے ساتھ غداری کیا۔ اس چھوٹے نوجوان کے پیچھے اس وزیر نے حسین و جمیل بیٹی کو لگا دیا، لیکن ہوتا کیا تھا، رات کا وقت ہوتا، وہ حجرے میں جاتی، جیسے ہی وہ لڑکی کمرے کے اندر آتی، اس نوجوان کا حال یہ تھا، یہ مصلی بچھاتا سجدے میں چلا جاتا، سجدے میں چلا رہا، اٹھتا ہی نہیں۔ وہ بیٹھی رہتی، کبھی اونگتی تھی، کبھی ڈولتی تھی کہ یہ آپ اٹھے گا، تب اٹھے گا، مجھے دیکھے گا۔ رات گزر جاتی، چلی جاتی، ایک رات، دو رات، تین رات، یہاں تک کہ 25 راتیں گزر گئی، مگر اس جوان کا سجدہ ختم نہیں ہوا۔ ایک رات آئی، مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے ٹارگٹ پر عمل کر ہی نہ سکی۔ اپنے باپ کو جواب کیا دیتی، اب تک یہ نوجوان دیکھا ہی نہیں۔ محبت میں فدا ہونا بہت دور کی بات ہے، دیکھ تو لے ایک بار۔ وہ سجدے میں جیسے ہی گیا، آخری رات تھی، اس خاتون نے کہا، اے کٹھور دل، ایک بار اپنا سر اٹھا کر میرے حسن کو دیکھ تو لے۔ مجھے دیکھنے کے لیے لوگوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، میرے نکاح کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے ہیں، اور ایک تو ہے کہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نوجوان نے مسلح سے سر نہیں اٹھایا، سر اٹھائے بغیر کہا، اے خاتون، تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ جن آنکھوں میں مصطفیٰ کا جمال بسا ہو، جو آنکھیں اپنے نبی کے دیدار میں مہو ہو چکی ہو، ان کو تیرے جیسا حسن دھوکہ نہیں دے سکے۔ جب اس کی حقانیت پر جمی ہوئی یہ استقامت کو اس خاتون نے دیکھا تو کہنے لگی، اب سر اٹھا، میں اپنی محبت میں تجھے فدا نہ کروں گی، بلکہ میں تیری محبت میں فدا ہو چکی ہوں۔ تجھ جیسا حق نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سر اٹھا، جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے، جس مصطفیٰ کے حسن میں تو مستغرق ہے، ذرا مجھے ان کا دیوانہ تو بنا لے۔ وہ نوجوان اٹھا اور اس خاتون کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ یہ ہے ہماری فتح، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے۔ میرے عزیزوں، اس نوجوان نے کہا کہ ہم اجنبی ہیں، ہم غیر محرم ہیں، اس طرح رہ نہیں سکتے۔ اس خاتون نے کہا، یہ دیار غیر ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ خاتون کہتی ہے، میں تیرے لیے راستہ ہموار کرتی ہوں، جب تو یہاں سے نکل کر جائے تو مجھے بھی ساتھ لے جائے، ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ اس خاتون کی بات پر وہ نوجوان رات کے وقت نکلا۔ وہ نوجوان لڑکی اس جوان شہزادے کو لے کر نکل پڑی۔ شہر سے باہر بھی ابھی نہیں گئے تھے، گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی، ایک فوج پیچھے دوڑتی ہوئی آئی۔ یہ دونوں ڈر گئے، یہ نوجوان لڑکا اور لڑکی ڈر گئے، ڈر کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ کہا کہ بادشاہ کو شاید خبر ہو گئی یا وزیر کو خبر ہو گئی، اس لڑکی کے باپ کو ہمیں پکڑنے کے لیے فوج بھیجی گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ دونوں ڈرے سہمے درخت کے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ آنے والی فوج قریب آئی، قریب آ کر کے اس فوج میں سے کسی نے آواز دی، اے فلاں بن فلاں باہر آ جا۔ لڑکی کا بھی نام لیا، لڑکے کا بھی نام لیا، باہر آ جا۔ یہ نوجوان شہزادہ جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے یہ بادشاہ کی فوج نہیں، بلکہ یہ فوج کے اندر اس کے شہید دونوں بھائی گھوڑے پر سوار آئے ہوئے، جن کو مہینہ بھر پہلے بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا۔ وہ نوجوان
नौजवान दोनों घोड़े पर सवार आए हुए हैं। इसने देखते ही कहा भाई जान आप कैसे? उन दोनों भाइयों ने कहा है हमारे नन्हे भाई, क्या तुझे मालूम नहीं अल्लाह की राह में जो मारा जाता है वो मुर्दा नहीं होता, वो मुर्दा नहीं होता। अल्लाह ने तसर्रुफ अता किया है। और ये जो तू जमात देख रहा है ये बादशाह की फौज नहीं, ये रसूलुल्लाह के सहाबा, बदरी सहाबा, खंदकी सहाबा है जो तेरी बारात में आज आए हुए हैं, तेरे निकाह में आज आए हुए हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये कैसी कैफियत होगी? इश्क़ रसूल ही की तो ये दौलत है। आखिर में उस छोटे से भाई ने गम के साथ, मेरी तकरीर का खुलासा यही है, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब हासिल कलाम यही है, अगर इस बात को समझ लिया तो जिंदगी भर तुम डर से और खौफ से आजाद हो जाओगे। उस नौजवान ने अपने दोनों बड़े भाइयों से कहा भाईजान, जब वो बादशाह खौलते हुए तेल में आपको डाल रहा था, तेल में इस कदर गर्मी थी कि हाथ करीब ले जाए तो चमड़ी उतर जाए, आपका जिस्म जब उस तेल में गया कितनी दर्दनाक तकलीफ होगी, कैसी असीयत आपने बर्दाश्त की। वो दोनों घोड़े पर सवार जवानों ने हंसते हुए कहा है बच्चे, ऐ हमारे जवान भाई, किस तकलीफ की बात कर रहा है? हमें पता ही नहीं चला कब तेल में डाला गया, कब रूह निकली, इसलिए कि जिस वक्त जल्लाद हमें तेल में डाल रहा था सामने जमाले मुस्तफा। ये बात अगर तुम समझ ले जाओ कि हर तकलीफ के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के सामने हाजिर हो ही जाते हैं। वो अपने नूरानी चेहरे के साथ जब गुलामों के पास आते हैं तो फिर दर्द किसको कहते हैं, तकलीफ किसको कहते हैं, चाहे फांसी हो कि चाहे आग में जलना हो। मेरे अजीजों, अगर वो कमाल व जमाल सामने हो तो फिर हर दर्द में मजा ही मजा है, हर दर्द में मजा है। और एक मिसाल में अर्ज करके आपके ज़हनों को करीब करना चाहूंगा। नौजवानों, ये दुनिया पूरी तुम्हें खरीदने के लिए बड़ी बड़ी तुम्हें लानत बरसाएगी, और अगर तुम्हारा कदम जमा रह गया तो क़यामत तक तुम पर रहमत व अनवार के फूल बरसाए जाएंगे। खालिद बिन वलीद की फौज ने पूछा कि सिपहसालार हमें करना क्या है? खालिद बिन वलीद ने कहा कुछ नहीं करना है, बस इतना के बाजार से गुजरो तो अपनी आंखें नीची करके चलो। ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। रसूलुल्लाह पूरे लश्कर के साथ आ गए तो वो ईसाई राहिब देखकर कहता है खालिद, ये उस वक्त ये कहा था, ऐ ईसाई राहिब, तू धोखे में था, उन नौजवानों को खरीदने की कोशिश कर रहा था जिनकी आंखों में पहले से हुस्न मुस्तफा पहले से जिनकी आंखों में हुस्न मुस्तफा बसा हो, वो भला दुनिया के हुस्न पर क्या अपनी आंखें चार कर सकते हैं। अजीज़ान गिरामी, आज मैं उसी की तरफ तुम्हें दावत देने आया हूँ। उनको लिटा दे, बैठा दे, तो उठा ले, बीमार है तो उठा ले, बाहर ले, दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व असहाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बस मेरे अजीजों, मैं अपनी गुफ्तगू को अब समेटता हूँ। ज्यादा देर तक आपको यहाँ पर मजबूर नहीं करूंगा और ना ही उकताहट में डालूंगा। दो चीजें मैंने आपके सामने रखी। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे सीने में है और उनको देखने की तलब मौजूद है तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ दुनिया तुम्हारी क्या, तुम्हारी जूतियों की भी कीमत नहीं लगा सकेगी, कोई तुम्हारी बोली नहीं लगा सकेगी। वॉलंटियर हजरात में इसे ले जा रहे हैं, आप खामोशी इख्तियार करें इंशाअल्लाह ताला। हाँ, आप हजरात बैठ जाएं, आप तवज्जो रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र चल रहा है। हुजूर से जो मोहब्बत करते हैं वो हमतन गोश होकर थोड़ी देर खामोशी इख्तियार कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है।
جب مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے بھی ان محفلوں میں آ جاتے ہیں، فرشتے بھی ان محفلوں میں آتے ہیں۔ یقیناً حدیث پاک کی روشنی میں اس محفل پر بھی فرشتے اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہے۔ آؤ میرے عزیزوں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ دنیا نے یہ حسن دیکھا نہیں میرے آقا کا، اس لیے آج دشمن فضول لغویات بک رہے ہوں، لیکن جو غلام ہیں میرے عزیزوں، میرے آقا کے، آپ ہیں، ہم ہیں۔ آپ نے سنا تو ضرور ہے، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کی آنکھیں بے حیائی کی طرف چلے جائیں۔ تم رات کے اندھیرے میں تنہائی میں اپنے موبائل اسکرین پر یا ٹی وی اسکرین پر یا کہیں بے حیائی کے اڈے پر اپنی آنکھیں بے حیا نہ کرو، اس لیے کہ یہ آنکھیں امانت ہے رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ تمہاری آنکھیں امانت ہے آمنہ کے لال کے لیے، تمہاری آنکھیں یہ امانت ہے کائنات کے عظیم حسن کو دیکھنے کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، دنیا اگر تمہیں خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکے گی۔ کب؟ جب تم اس طرح سے اپنے آپ کو بسا لو۔ تمہیں پتا ہے کہ ایک صاحب بریلی شریف آئے تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس، اور اپنے علاقے کے سیٹھ صاحب کی شان میں ایک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔